نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة لأقاتلنهم ولأصلبنهم ولأهدينهم إنما أنا رحمة بعثني الله ولا يتوفاني حتى يظهر دينه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور حاضرین کرام، یہ عظیم الشان اور بابرکت محفل انشاءاللہ اپنے پہلے مرحلے کے اختتامی لمحات پر ہے، اور ابھی کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ اس مجلس کا اصل اور مغز حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. میری یہاں بالاکوٹ کے اس جلسے میں حاضری صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اس ایسے ماحول میں جسے اگر ایمان کش ماحول کہا جائے تو کچھ نہ روانہ ہو، ایسی مجالس جو انسان کے ایمان کو زندہ کر دیں، اس کو ایمان پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر فخر محسوس ہونے لگے، اس کو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر ایمان عین الیقین کی سرحدوں کو چھونے لگے. ایسی مجلس اگر دنیا میں کہیں پائی جاتی ہے تو صرف وہی مجلس ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم جہاد زندہ نظر آتا ہے. دنیا کے حالات پر غور کر لیجئے. دنیا کی اس آخری صدی میں اگر دنیا کفر نے مل کر اپنے سارے اختلافات بھلا کر اپنے مذاہب، اپنی نسلوں، اپنے رنگوں سے بے نیاز ہو کر اپنے داخلی مسائل کو وقتی طور پر نظر انداز کر کے اگر کسی کام کو ہدف بنا کر کیا ہے، اگر کسی کام پر اپنی تمام تر قیمتی توانائیاں صرف کی ہیں، اگر کسی کام کو کرنے کے لیے، کسی ہدف کو پانے کے لیے اپنے خزانے لٹائے ہیں، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی ہیں، کسی مطلب کو پانے کے لیے اپنے ملکوں کو چھوڑا ہے، تو وہ مقصد اور مطلب صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے اس حکم جہاد کو ختم کرنا، دنیا سے اس جہاد کو مٹا دینا، دنیا سے جہاد کی ہر نشانی کو نابود کر دینا، حتیٰ کہ دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے جہاد کو ایک ناممکن کام بنا دینا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جہاد کو ایک تانا اور گالی بنا دینا. جہاد کرنے والوں کے لیے دار و رسن سجا دیے گئے، جہاد کا نام لینے والوں کے لیے رسوائیوں کے دروازے کھول دیے گئے، جہاد کے ساتھ اپنی وابستگیاں جوڑنے والوں کو ہر جگہ سے کاٹ دیا گیا، توڑ دیا گیا. کافر اپنی ساری مادی طاقت بھی اگر میدان میں لایا، اپنی ساری مالی طاقت
طاقت بھی اگر میدان میں لایا، اگر اپنا سارا علمی زور بھی اس نے صرف کیا تو صرف اور صرف ایک کام پر کیا، دنیا سے جہاد کو ختم کر دو، دنیا سے جہاد کا نام مٹا دو، دنیا سے جہاد کا نام لینے والوں کو ختم کر دو، دنیا میں نہ جہاد رہے، نہ جہاد کا کوئی نام لینے والا رہے، نہ جہاد کا کوئی لشکر رہے، نہ جہاد کی کوئی جماعت رہے، نہ جہاد کا کوئی داعی رہے، نہ جہاد کا کوئی جھنڈا رہے، نہ کوئی جہاد پر فخر کرنے والا رہے۔ دیکھو دنیا کا مال بھی اسی پر خرچ ہو گیا، دنیا نے جہاد کو مٹانے کے لیے زمین پر اتنی آگ برسائی، اتنا بارود برسایا کہ اس سے اس پوری کائنات کو، اس پوری دنیا کو کئی بار صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے صرف ایک لفظ کو مٹانے پر اپنا اتنا زور خرچ کیا۔ دیکھو یورپ کے وہ ترقی یافتہ ممالک جو دنیا میں اپنی شخصی ترقی کی مثال دیا کرتے تھے، جہاں دنیا کے ایک ایک آدمی کی دولت دوسرے ملکوں کے رہنے والے ہزاروں لوگوں کی دولت کے برابر تھی، جہاں کوئی بھوکا نہیں ملتا تھا، جہاں کوئی بے روزگار نہیں ملتا تھا، جہاں کوئی معاش کی تنگی کا شکار کوئی شخص نہیں ملتا تھا، اور یورپ فخر سے سینہ تان کر دنیا کے سامنے چلتا تھا، لوگوں دیکھو ہم نے اتنی محنت سے اتنی ترقی حاصل کی۔ وہ یورپ اگر فقر کا شکار ہو گیا، اس یورپ کو اگر معاشی مسائل درپیش آ گئے، اس یورپ میں اگر لوگ بے روزگاری کی وجہ سے خودکشیاں کرنے لگے، اگر اس یورپ کا مال خرچ ہوا ہے، اگر اس مغرب کا مال خرچ ہوا ہے، یہی اللہ کے دین کا حکم جہاد مٹانے پر ہوا، یہی قرآن مجید کا ایک حصہ اور ایک مضمون مٹانے پر ہوا۔ لیکن میرے رب کی شان دیکھو، لیکن میرے محمد الرسول اللہ کی شان دیکھو، آج سے صدیوں پہلے یہ قرآن جس کی عظمت کی بات کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے، قرآن کی عظمت کی اس سے بڑی مثال دنیا میں کیا ملے گی؟ قرآن نے آج سے صدیوں پہلے یہ اعلان کیا، مسلمانوں جہاد کرو، جب تک دنیا میں اللہ کا حکم پورے طور پر نافذ نہ ہو جائے، لازم کر دیا جہاد کرتے رہو۔ ساتھ ایک خبر بھی سنا دی، دنیا میں بڑے بڑے لشکر آئیں گے، دنیا میں بڑی بڑی قوتیں آئیں گی جو کہیں گی جہاد کو ختم کر دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، میرے اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا، دنیا جب اس بات پر گھٹ جوڑ کرے گی کہ دنیا سے جہاد کو ختم کرو، اللہ جماعت لائے گا، اللہ لشکر کھڑا کرے گا، اللہ لوگ پیدا کرے گا، اللہ ان لوگوں کے دلوں پر محبت کی نظر کرے گا، یحبہم، اللہ ان کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، اللہ کی یہ محبت کی نظر ان کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر دے گی، وَيُحِبُّونَ، وہ اللہ سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ کے قرآن سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ کے دین سے محبت کرنے لگیں گے۔ اب انہیں اللہ کا نام دنیا میں پامال ہو یہ گوارا نہیں ہو سکے گا، اب انہیں اللہ کا دین دنیا میں ذلت کے ساتھ رہے گوارا نہیں ہو سکے گا، اگر اللہ کا دین دنیا میں حکومت نہیں کر رہا ہوگا انہیں اپنا کھانا پینا سونا جاگنا اچھا نہیں لگے گا، وہ اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر اپنے گھر بار چھوڑیں گے، وہ اللہ کی محبت میں بےتاب ہو کر اپنے ماں باپ کو چھوڑیں گے، وہ اللہ کی محبت میں بےتاب ہو کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑیں گے، اپنے علاقوں کو چھوڑیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والے ان کے قدموں میں پاؤں اٹکائیں گے، روڑے اٹکائیں گے، ان کی ٹانگیں کھینچیں گے، سلام کر کے گزر جایا کریں گے، کوئی ان کے لیے جیلیں آباد کرے گا، ان کے ساتھ لڑائی کے فضول کام میں نہیں پڑ جایا کریں گے، کوئی ان کو دھونس دھمکی سے روکنے کی کوشش کرے گا، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین کہہ کر گزر جایا کریں گے۔ عزت علی الکافرین، اللہ کا کوئی دشمن انہیں روئے زمین پر سانس لیتا ہوا اچھا نہیں لگے گا، اللہ کا کوئی دشمن روئے زمین پر بیٹھ کر اللہ کے دین کو چیلنج کرتا ہوا انہیں گوارا نہیں ہوگا، اللہ کے دین کے کسی دشمن کا جھنڈا دنیا میں لگا ہو انہیں مزہ نہیں آئے گا، انہیں سکون نہیں آئے گا، وہ اپنے دلوں میں یہ بات تان کر نکلیں گے، اپنے دلوں میں ٹھان کر نکلیں گے، جو گردن اللہ کے سامنے اٹھی رہے گی اسے پکڑ کر جھکایا جائے گا، جو جھنڈا اللہ کے جھنڈے سے اونچا ہونے کی کوشش کرے گا جلا کر زمین پر ملا دیا جائے گا، جو انسان اللہ کے مقابلے میں اپنی الوہیت کا اعلان کرنا چاہے گا، اللہ کے نظام کے مقابل اپنا نظام چلانا چاہے گا، زمین کا رزق بنا دیا جائے گا، اس کا سر بھی خاک میں ملا دیا جائے گا، اس کا خون بھی اس خاک کا رزق بنا دیا جائے گا۔ کافروں کے بارے میں ایسے سخت ہو کر نکلیں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے آئیں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کے جھنڈے تھامیں گے، جہاد کا اسلحہ اٹھائیں گے، جہاد کی کلاشن کوف تھامیں گے، جہاد کی گولیاں اپنے سینے پر سجائیں گے، بم باندھیں گے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ اب دنیا ایک طرف ہو کر کھڑی رہے، دنیا ایک طرف ہو کر اعلان کرتی رہے جہاد نہیں کرنے دیا جائے گا، وہ کہیں گے جہاد کر کے دکھائیں گے، جہاد کرنے سے روکا جائے گا،
جہاد پر جا کر دکھائیں گے، جہاد پر پابندی لگائی جائے گی، جہاد کو زندہ کر کے دکھائیں گے، جہاد کے جھنڈے اتارے جائیں گے، دنیا کے ہر کچے پکے گھر تک الجہاد الجہاد کی صدا سنا کر چھوڑیں گے۔ لا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں کوئی برے برے نام رکھے گا، اللہ کے دین کی خاطر کوئی سجائے گا، اللہ کے دین کی خاطر کوئی ذلیل کرے گا، اللہ کے دین کی خاطر کوئی برے نام دے گا، پرواہ نہیں کریں گے، اللہ کے راستے میں چلتے رہیں گے۔ لوگوں، اللہ نے صدیوں پہلے یہ اعلان کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترجمانی میں کہا، لوگوں سن لو، قیامت تک آنے والا ہر مسلمان بھی سن لے، قیامت تک آنے والا ہر کافر بھی سن لے، الجہاد ماضٍ، جہاد جاری ہوا، منذ بعثنی اللہ، جس دن اللہ نے میرے ہاتھ میں تلوار پکڑائی، جس دن اللہ نے مجھے فقاتل فی سبیل اللہ کا حکم دیا، جس دن اللہ نے انفروا خفافا وثقالا کی آیت اتاری، جہاد اس دن سے جاری ہوا، جہاد جاری رہے گا منذ بعثنی اللہ، جب سے مجھے اللہ نے جہاد کا حکم دیا، الی ان آخر امتی یقاتل مسیح الدجال، جہاد کا لشکر زمین پر ہمیشہ موجود رہے گا جب تک دجال روئے زمین پر آ کر قتل نہیں کر دیا جائے گا۔ دیکھو، اس جہاد کے جھنڈے کو گرانے کے لیے، جہاد کے اس لشکر کو روکنے کے لیے کسی زمانے میں کوئی کسی بھی نام سے آئے گا، لا یبطلہ عدل عادل، اگر ساری زمین انصاف سے بھرنے والا کوئی حکمران آ جائے تب بھی یہ جہاد نہیں رکے گا، ولا جور جائر، اگر زمین پر بڑے بڑے جابر آ جائیں، اگر زمین پر بڑے بڑے سلطان اپنی طاقت کے زوم میں آ کر کہیں جہاد روک دیا جائے گا، جہاد ایک دن نہیں رک سکتا۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ اللہ کا اعلان ہے، یاد رکھو یہ محمد الرسول اللہ کا اعلان ہے، یہ کسی دارالفتاء سے جاری ہونے والا فتویٰ نہیں، یہ کسی ایوان حکومت سے جاری ہونے والا آئین نہیں جس میں ترمیم ہو جائے، جس کو بدل دیا جائے، یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا اعلان ہے۔ خدا کی قسم، جب تک دجال روئے زمین پر آ کر قتل نہیں کر دیا جاتا، اس زمین پر ایک دن بھی وہ سورج طلوع نہیں ہو سکتا جو جہاد کے لشکر کو نہ دیکھے، اس زمین پر ایک دن ایسا نہیں آ سکتا جب الجہاد الجہاد کے نعرے دنیا کے کسی علاقے میں گونج نہ رہے ہوں، اس دن اس زمین پر کوئی ایک دن ایسا نہیں آ سکتا جب جہاد کرنے والا لشکر دشمنوں کو سروں کے ساتھ کھیل نہ رہا ہو، اس زمین پر ایک دن بھی ایسا نہیں آ سکتا جب شہید اپنے خون دے اسلام کو نہ دے رہے ہوں، اس زمین پر کوئی دن ایسا نہیں آ سکتا جس دن کوئی ماں اپنے بیٹے کو ہار پہنا کر اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے نہ بھیج رہی ہو۔ یہ اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اعلان ہے۔ خدا کی قسم، ایک پرویز مشرف دیکھا، دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر اعلان کرتا تھا، جہاد ختم، جیش ختم، مولانا مسعود اظہر ختم، الجہاد الجہاد کے نعرے ختم، آج وہ خود ختم، جہاد الحمدللہ جاری، پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ جاری، زرداری آیا وہ خود ختم، جہاد پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ آج نواز شریف کہتا ہے جہاد ختم کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں یاد رکھو، عین الیقین کی طرح اپنے دل میں بٹھاؤ، اپنے دلوں پر اس بات کو نقش کر لو، ساری دنیا کے لوگ اوباما بن جائیں، ساری دنیا پرویز مشرفوں سے بھر جائے، ساری دنیا کے ملک امریکہ بن جائے، ساری دنیا کی فوجیں نیٹو کے جھنڈے کے نیچے چلی جائیں، محمد الرسول اللہ کا جہاد بدر سے لے کر دجال کے قتل تک ایک دن نہیں رک سکتا۔ دنیا کی تاریخ اگر کسی اور بات کی گواہی دے نہ دے، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی صداقت یہ ہے، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے، جہاد کو مٹانے کی بات کرنے والے امریکہ سے لے کر افغانستان تک قدم قدم شکست کا نشان بن گئے، قدم قدم کا ذلتیں ان کا مقدر بن گئی، قدم قدم پر رسوا ہو گئے، قدم قدم پر جھوٹے ہو گئے۔ الجہاد الجہاد کے نعرے لگانے والا ملا عمر بھی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ دنیا سے گیا، اس کا جہاد نہیں روکا جا سکا۔ الجہاد الجہاد کے نعرے لگانے والا اسامہ بن لادن بھی دنیا کے سامنے مسکراتا ہوا شہید ہو گیا، اپنا خون دے گیا، جہاد کا علم نہیں گرایا جا سکا۔ جہاد کا علم تھامے ہوئے مولانا محمد مسعود اظہر آج بھی جہاں بیٹھے ہوں فخر سے ان کا سر بلند ہوگا، عزت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ایک احساس جو ہے برتری کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ جیش محمد بھی باقی، جیش محمد کے جھنڈے بھی باقی، جیش محمد کے فدائی بھی باقی، جیش محمد کا معسکر بھی باقی، جیش محمد کے پروگرام بھی باقی، جیش محمد کو مٹانے کی بات کرنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، طریقنا
इंडिया तेरी मौत आई। वक्त कम है। हजरत मुफ्ती साहब के तशरीफ लाने से पहले यही एक पैगाम, सिर्फ एक यही दावत अपने लिए भी ताज़ा करना थी और आपके लिए भी ताज़ा करना थी कि मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें खुद खींचा। हम में से कोई दरखास्त देकर जिहाद के मैदान में नहीं आया। हम अपनी ख्वाहिश से जिहाद के मैदान में नहीं आए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतखाब है। इस इंतखाब में अपने आप को नाकाम मत कर देना। जिहाद अल्हम्दुलिल्लाह जीत रहा है और दुनिया का हर काफिर, दुनिया का हर मुसलमान इस बात का एतराफ करने पर मजबूर है कि जिहाद जीत रहा है। आज से पहले, चंद साल पहले ये ऐलान किसने किया था कि हमें और हमारे दुश्मनों को छोड़ दो, दुनिया हमारे दरमियान से हट जाए? बुश कहकर अपने घर से निकला था। एक तकब्बुर के साथ, एक फिरौनियत के साथ निकला था। हमें और हमारे दुश्मनों को छोड़ दिया जाए, बाकी सारी दुनिया ये फैसला करे वो हमारे साथ है, हमारे दुश्मनों के साथ है। कहता था अगर हमारे दुश्मन जमीन के गारों में घुस जाएंगे, मैं वहां पर इनके सांस रोक दूंगा। कहता था दुनिया में जिहाद का कोई झंडा लगा हुआ बाकी नहीं रहने दूंगा। कहता था दुनिया में जिहादी की निस्बत रखने वाला कोई शख्स जिंदा नहीं रहने दूंगा। जीता कौन? आज लहजा बदल गया, आज मंजरनामा तब्दील होता है। आज ये बात फातिहाना अंदाज में कौन कहता है? दुनिया हमारे और हमारे दुश्मनों के दरमियान से हट जाए, फैसला हम करेंगे। आज अल्लाह के दीन का मुजाहिद ये फातिहाना जबान बोलता है। इससे बड़ी और क्या दलील चाहिए कि जिहाद जीत रहा है? लेकिन हम ना हार जाएं, हम ना कमजोर पड़ जाएं। थोड़ी सी परेशानी आती है, हमें हमारे घर याद आने लगते हैं। थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ा सा कोई ऐसा आदमी दुनिया में खड़े होकर दुनिया की जाहिरी ताकत पर एतमाद करके हर कोई सबसे पहले इक्तदार का झंडा हाथ में आते ही, इक्तदार की मसनद पर बैठते ही पहली बात ये करता है दुनिया से जिहाद खत्म किया जाएगा, दुनिया से शिद्दत पसंदी खत्म की जाएगी, दुनिया से दहशत गर्दी खत्म की जाएगी। थोड़े दिनों में हालत ये हो जाती है, लोगों को बैठकर अपनी सफाइयां देना पड़ती है। लोगों, हमने जो माल कमाया बड़ी बड़ी मारे खाकर कमाया। लोगों, हमने जो माल कमाया बड़ी मेहनत और हलाल के साथ कमाया। लोगों, हमने जो माल कमाया ये तो हमारे बाप दादा हमारे लिए छोड़ कर गए। हमें तो फलां ने मारा, हमें तो फलां ने जेलों में डाला। खुदा के लिए हमारी उन कुर्बानियों पर नजर करो। नवाज शरीफ साहब इक्तदार के पहले 2 साल कोई बयान, कोई तकरीर, कोई दुनिया का आलमी फोरम ऐसा नहीं जहां आपको जिहाद और मुजाहिदीन याद ना रहते हों। एक पाजामा थोड़ा सा लीक हुआ, जिहाद भी याद नहीं, मुजाहिदीन भी याद नहीं। अपने माल की सफाइयां दुनिया में चल रही है। याद रखो मेरे भाइयों, ये सिर्फ और सिर्फ मुजाहिद की इस्तिकामत की मार है। ये सिर्फ और सिर्फ मुजाहिद के इस अज़म की मार है। ये जब इक़्तिदार के नशे में आकर ये कहा करे मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, मुजाहिद आगे से अपने दिलों में अल्लाह और उसके रसूल के उन्हीं वादों पर एतबार करके, जे मैंने आपको बता दिया, जिहाद का जारी रहना अल्लाह का फैसला है। जिहाद का जारी रहना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान है। ये तो कोई भी ना सोचे जिहाद रुक जाएगा, लेकिन अगर अल्लाह ने जिहाद का झंडा आपके हाथ में दे दिया, अगर अल्लाह ने जिहाद का झंडा हमारे हाथ में दे दिया, अगर अल्लाह ने हमें उस जमात का हिस्सा बना दिया जिस जमात को पैदा करने की अल्लाह ने कुरान में कसमें खाई, अगर अल्लाह ने हमें उस लश्कर के साथ जोड़ दिया जो लश्कर हर जमाने में अल्लाह की हक्कानियत की निशानी हुआ करता है, अगर अल्लाह ने हमें उस लश्कर का खादिम बना दिया, अगर अल्लाह ने हमें उस लश्कर का हिस्सा बना दिया जो दीन इस्लाम की सच्चाई की निशानी हुआ करता है, महरूमी हमारी होगी, बदकिस्मती हमारी होगी, हिरमान हमारा होगा। हम इस लश्कर से हट जाएं, हम इनकी धमकियों में आकर ये फैसला कर लें, लोगों हमारी क्लाशनकोफ बंद, लोगों हमारा असलहा बंद, लोगों आज से जिहाद की बातें बंद, लोगों आज से अल्लाह के दुश्मनों पर बरसने की बातें बंद, लोगों आज से फिदाइयों के साथ दोस्ती खत्म, लोगों आज से शुहदा के साथ यारी खत्म। खुदा की कसम हमारा एक एक फिदाई, खुदा की कसम हमारी जमात का
ایک ایک شہید اس بات کا حقدار ہے جس کی ان کے ساتھ یاری لگی ہے۔ اب قیامت تک اس یاری سے منہ مت موڑنا۔ اللہ رب العزت جیسے ان کو کامیاب کر گیا انشاءاللہ انہی کے راستے پر ہم چلتے رہیں گے، ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ کافر، یہ ان کے دوست منافق ہمیں ڈرا کر ہمارے ہاتھوں سے علم چھیننے میں کامیاب ہو گئے، اللہ کا دین تو پھر بھی جیتے گا، جہاد تو پھر بھی جیتے گا، جل جہاد کے نعرے پھر بھی دنیا میں گونجیں گے، جہاد تو اسی طرح آب و تاب کے ساتھ جاری رہے گا، ہم اور آپ محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے بس یہ عزم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کی توفیق عطا فرمائی ہے، سب کہیے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد والی جماعت عطا فرمائی ہے، سب کہیے الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں فدائیوں کی، شہداء کی حسین سنگت نصیب فرمائی ہے، سب کہیے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امیر المجاہدین کی بیعت نصیب فرمائی ہے، سب کہیے الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں ایسی جماعت دی ہے، ہم دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر چیلنج کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسی جماعت پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہمیں وہ امیر دیے ہیں، ہم ساری دنیا کو فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں اللہ نے سب سے اچھے امیر دیے، سب سے زیادہ علم والے امیر دیے، سب سے زیادہ تقوی والے امیر دیے، جنہیں اپنے اعمال کی بھی فکر ہے، ہمارے اعمال کی بھی فکر ہے، جنہوں نے ہمارے لیے جہاد کے میدان بھی سجائے، ہمارے لیے اصلاح نفس کے میدان بھی آباد کیے، ہمارے لیے علم کی نہریں بھی جاری کی، ہمیں اللہ کے دین کے ایک ایک حکم پر چلانے کی محنت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی محنت کی۔ اللہ نے ہمیں اس جماعت کا حصہ بنایا ہے، بس یہ عہد کیجئے، میں بھی یہ عہد کروں، آپ سب بھی مفتی صاحب کے آنے سے پہلے یہ عہد کیجئے، اپنے دلوں میں صداقت کے ساتھ اس کو تازہ کیجئے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے، جب تک جسم میں خون دوڑتا ہے، جب تک سانس چلتی ہے، جب تک صلاحیتوں کے اظہار کا موقع باقی ہے، جب تک قبر کا دہانہ ہمارے سامنے کھل نہیں جاتا، اس وقت تک ہماری سنگت اسی جماعت کے ساتھ ہے، انہی فدائیوں کے ساتھ ہے، انہی شہداء کے ساتھ ہے، انہی امیر صاحب کے ساتھ ہے، اسی معسکر کے ساتھ ہے، اسی قرآن کے ساتھ ہے، اسی اسلام کے ساتھ ہے، اسی جہاد کے ساتھ ہے۔ سبھی عزم کرتے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔